شاہد خٹک صاحب، آپ کی کے پی گورنمنٹ کیا گرنے والی ہے؟ ایسا خطرہ موجود ہے؟ کوئی باتیں بہت ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جتنا کلوز ہے ان کے ساتھ جن کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جتنا کلوز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو گرانے میں دلچسپی ہوگی. یہ انہوں نے ایک ماحول اس لیے بنایا ہوگا کہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا رکھا جا سکے. صحیح. میری اپنی ذاتی. شاہد خٹک صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم بھائی، پہلی بات یہ کہ علی امین سے یہ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ بنیادی سوال یہ ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ علی امین کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی بھی ڈی اے خان سے سیٹ نہیں جیت سکتے. 2013 سے یہ سفر شروع ہوا اور 2024 پہ اختتام ہوا، اور مولانا فضل الرحمان کی اس وقت خیبر پختونخوا میں اپنی یہ حیثیت ہے کہ وہ بلوچستان سے ایک فارم 47 کی ذریعے آئی ہوئی سیٹ کے اوپر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ان کے جو خیبر پختونخوا سے دوسرا نور عالم ہے، وہ بھی فارم 47 کے سہارے سے آیا ہوا قومی اسمبلی کا ممبر ہے. اس کے علاوہ آپ نے ان سے جو سوال پوچھا کہ آپ نے 4 سیٹیں جیتے ہیں، 8 آپ کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، تو 8 مخصوص نشستوں کے بعد یہ آ کے ہمیں اخلاقیات اور جمہوریت کے باشن بھی دیتے ہیں اور درس بھی دے رہے ہیں. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں جن کو مینڈیٹ ملتا ہے انہی کا رائٹ ہوتا ہے. ابھی سپریم کورٹ کا ایک متنازع فیصلہ آیا جو ریویو کے نام پر ہوا. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے ہمیں ہی سیٹیں دی، لیکن اس کے بعد جس ریویو بینچ نے اس کو سننا تھا، بجائے اس کے دوسرے بینچ کے سامنے وہ کیس فیکس ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا وہی تمام ججز بیٹھے تھے جنہوں نے پہلے ہی مخالفت کی تھی ہمیں سیٹیں دینے کی، پھر انہی کا بینچ بن گیا. تو یہ ایک المیہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اس ملک میں نہ آئین رہا نہ قانون رہا. تو اگر آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی، وہ سسٹین کر پائے گی، یا وہ سٹیبل ہے، تو بالکل سٹیبل ہے. تب تک سٹیبل ہے اگر یہ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے لوگوں کو ایوان سے نکالتی ہے، جس طرح آج انہوں نے جمشید دستی کو، ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. تو اگر اسی طرح انہوں نے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر کے وہاں پہ کوئی حکومت بنانی ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے نمبر گیم کے ذریعے ہمارے سے حکومت لینی ہے تو خیبر پختونخوا کا جو ووٹر ہے وہ بڑا اکاؤنٹیبل رکھتا ہے اپنے جو نمائندے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی لوگ بڑے غیرت مند ہیں، وہ اپنے نمائندوں سے سوال جواب بھی کرتے ہیں، اپنے چیزیں بھی ان سے پوچھتے ہیں. تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا جو خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاست کو ایز اے کیریئر جن لوگوں نے لیا ہے، وہ کبھی بھی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے. سر میرے خیال میں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ان پاورز کو جو چاہیں تو راتوں رات 90 میں سے 89 بندے آپ کے دوسری طرف لے جائیں. آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ان کی طاقت کو. نون لیگ والوں کے سینیٹرز تھے، نہیں جائیں گے. نون لیگ والوں کے سینیٹرز تھے، وہ دوپہر کو کھانا ان کے ساتھ کھا رہے تھے، ووٹ کہیں اور جا کے سنجرانی صاحب کو ڈال رہے تھے، رات کو ڈنر پھر ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنی طاقت کا غلط اندازہ مت لگائیے گا. ندیم بھائی، جن کو وہ بناتے ہیں ان لوگوں کو وہ درپیش سکتے ہیں. ہمارے تحریک انصاف کے جتنے ایم پی ایز ایم این ایس خیبر پختونخوا میں جن حالات میں بنے، جن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوئی، وہاں پہ ہمیں کمپین نہیں کرنے دی گئی، امیدواروں کو گھر سے باہر نہیں آنے دیا گیا، ہمارے کارکن نے ہمارے آلو، ٹینڈے، کریلے، بینگن وہ نشانات لوگوں کے گھروں تک پہنچائے، ہمارے ووٹر کو انفارم کیا، انہوں نے ہمیں ووٹ ڈالا. تو اس کے بعد اگر کوئی غداری کرے گا نا تو اس کو نہ تاریخ معاف کرے گی. اور ہمارے خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس ہی الگ ہے، لوگوں کی ان کی سوچ ہی الگ ہے. دیکھیں ہمارے لوگ غداری معاف نہیں کرتے. نور عالم نے غداری کی، اس کو 8 فروری کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، بدترین طریقے سے اس کو ہرایا. لیکن وہ دوسری بات تھی کہ فارم 47 کے ذریعے وہ آ گئے. اور آپ کہتے ہیں کہ مقبولیت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا سکہ چلتا ہے، عمران خان صاحب کا نام چلتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی دوسری جماعت اس وقت نور عالم صاحب ساتھ ہوتے تو وہ آپ کے دعوے کی تردید کر دیتے. انہوں نے کہنا تھا میں صحیح والے فارم پہ آیا ہوں، آپ غلط والے فارم پہ ہیں. لیکن یہ تو آپ کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی کنفرم کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ حلفاً چونکہ وہ ایک اسلامک جو خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک میں اسلام پہ فروغ کے لیے خود کو اسلامک پارٹی ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کو آپ حلف دیں، ان سے ایماناً پوچھیں کہ کیا نور عالم جیتا تھا. صاحب سے پہلے حلف دے دے کہ نور عالم جیتا تھا تو میں دے دوں گا.